اور یہ ایک عجیب سی مثال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مثال کا مقصد بتایا. اس مثال سے تم کیا سیکھ رہے ہو؟ اور وہ سکھایا ہے ضعف الطالب والمطلوب. مانگنے والا اور جو چیز وہ مانگ رہا ہے، پرسو کرنے والا، طلب کرنے والا، اور جو چیز اس کو مطلوب ہے، یہ دونوں کمزور ہیں. اور یہ بہت گہری حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں بتائی ہے. دیکھیں، ہم ہر انسان، میں، آپ، ہر ایک کسی نہ کسی چیز کے طالب ہیں. آپ اگر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو تو آپ ڈگری کے طالب ہو، جابس کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو آپ روزگاری کے طالب ہو، اگر گھر میں بیٹیاں ہیں تو رشتے کے طالب ہو، اگر آپ شوہر ہیں تو آپ سکون کے طالب ہو. مختلف لوگ مختلف چیزوں کے طالب ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. پھر وہ ملتی نہیں ہے، اور جب وہ ملتی نہیں ہے تو ہماری کمزوری سامنے آتی ہے، کیونکہ وہ نہ ملنے کی وجہ سے ہم کمزور ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف، جب مجھے پہلے یہ بات سمجھ میں آئی جب میں اب نارمل سائیکالوجی پڑھ رہا تھا. یہ آیت ہم نے ایک کیس پڑھا ایک لڑکے کا، 1987 میں وہ نیو یارک یونیورسٹی میں گیا. اس نے پی ایچ ڈی کی سائیکالوجی میں، اور اس وقت آپ کی کمپیوٹر فائلز تو تھی نہیں، اکثریت لوگ پرنٹ کر کے اپنا تھیسس دیتے تھے. تو پرنٹ کر کے اس نے جو ہے نا اپنا 400 پیج تھیسس، اس کی کاپی بھی اس نے ایکسٹرا نہیں بنائی، اس نے وہ تھیسس ڈپارٹمنٹ کو سبمٹ کیا. ڈپارٹمنٹ نے وہ پیپر گما دیا، اس کے 4 سال کا کام غائب. اس کا ہو گیا پوری طرح سے نروس بریک ڈاؤن بندے کا. وہ نیو یارک یونیورسٹی کے کیمپس میں ایسے ہی پھرتا رہتا ہے، 10-15 سال وہ پھرتا رہا ہے. وہ پھرتا رہتا ہے، کہتا ہے یہاں پر مت جانا، یہ لوگ تمہارا کام چرا لیں گے، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، ڈونٹ ویسٹ یور لائف، ڈونٹ اسٹڈی ہیئر. اور ہر کچھ مہینے بعد اس کو جا کے وہ مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں، کچھ ہفتے وہ رکھتے ہیں، پھر وہ ریلیز کرتے ہیں. 1-2 مہینے بعد دوبارہ کیمپس پہ آ کے دوبارہ وہ چکر لگانے شروع کر دیتا ہے. وہ کس چیز کا طالب تھا؟ ڈگری کا طالب تھا. جب وہ کام ضائع ہوا، اس کے ثمرات اس کو نظر نہیں آئے، تو وہ خود کلیپس ہو گیا. مطلوب خود چیز وہ ایسی کمزور تھی کہ وہ غائب ہو جائے، اور جب وہ مطلوب غائب ہوئی تو اس کی کمزوری بھی سامنے آ گئی. ضعف الطالب والمطلوب. یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک میں اور تم کسی کمزور چیز کے پیچھے بھاگیں گے تو ہم بھی کمزور ہی رہیں گے. بات یہ سمجھائی جا رہی ہے. ضعف الطالب، تم لوگ جھوٹے خداؤں کے پیچھے بھاگتے ہو، وہ خدا خود کمزور ہیں، ایک مکھی کا سامنا نہیں کر سکتے، تو پھر اس کی وجہ سے تم خود کمزور ہو. اور اس سے بات ایک مزید بتائی کہ بتوں کی صرف بات نہیں ہے، جس چیز کو بھی تم اپنے سامنے رکھو گے اور کہو گے مجھے یہ چاہیے، اور اس کو تم نے اتنا زیادہ فوکس کر دیا اپنا کہ اور تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، تو پھر جب وہ چیز تمہارے سامنے نہیں ہوگی تو تمہارے اندر کیا رہ جائے گا؟ آج کل کیا ہو رہا ہے، بہت سارے لوگوں میں اتنی زیادہ شدید ڈپریشن آ رہی ہے. If I don't marry her, I will die. یا if he leaves me, I will be dead. اس قسم کی ذہنیت کیا ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب. انسان کسی بھی چیز کا طالب آپ بن جائیں، آپ نے کمزوری ڈپریشن میں ہی رہنا ہے. ماں ہوتی ہے ڈپریشن میں آ جاتی ہے، میرا بچہ، میرا بیٹا اب بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ زیادہ آزاد ہوتا چلا جا رہا ہے، اب اس نے ایک لڑکی بھی چن لی ہے شادی کے لیے، اب تو وہ اس کا ہو جائے گا، میرا نہیں رہے گا. تو ماں کو کمزوری، ڈپریشن، انگزائٹی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس کو بچے کو دوبارہ اپنی زندگی میں جیسے وہ پہلے تھا، پہلے والے کیوں نہیں ہو جاتے؟ کتنی جلدی میری بات، میں ایک دفعہ کہتی تھی بھاگ کے آتا تھا جی ماما، اب نہیں آتا، اب تو کال بھی نہیں اٹھاتا، اب تو فون بھی نہیں اٹھاتا، کیا ہو گیا ایسے؟ اب ماں کو ایک انگزائٹی ہو رہی ہے، اس کے اندر ایک کمزوری ہے، اس کو ڈپریشن شروع ہو گئی ہے، اس کو غصہ آنا شروع ہو گیا ہے. اب اس کی ساری کمزوریاں کس لیے؟ کہ جو چیز اس کا مطلوب تھی اس سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات سکھا رہے ہیں کہ تو شاید تمہارا مطلوب غلط ہے. دیکھیں اگلی آیت میں اللہ نے یہی بات سکھائی ہے، کہتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسی کہ کرنی چاہیے تھی، جیسے کہ اس کا حق تھا. کیا بات کہی اشارے میں؟
تم ہر کمزور چیز کے پیچھے بھاگتے ہو. تمہیں بھاگنا چاہیے تھا کس کے پیچھے؟ اپنے رب کے پیچھے. اپنے رب کے پیچھے بھاگتے رستے میں نعمتیں آتی، رستے میں مشکلات بھی آتی، کبھی کبھی وہ نعمتیں تمہارے ہاتھ سے نکل جاتی. کوئی بات نہیں، وہ میرا مطلوب نہیں تھی، وہ نعمتیں تھیں، وہ نعمتوں کا میں شکر گزار ہوں. میرا مطلوب میرا رب ہے. رستے میں نعمتیں آئیں گی، وہ میرا مطلوب نہیں بن جائیں گی. ان چیزوں کو میں ان کو پسند بھی کروں گا، ان سے محبت بھی کروں گا، لیکن وہ میرا فائنل مطلوب نہیں ہے. ان سے آگے ایک مزید مرحلہ ہے، اس سے مزید مرحلہ ہے. اور یہ بہت مشکل درس ہے. یہ کوئی آسان کہنے اس بارے میں بات کرنا آسان ہے، اس کو جینا مشکل ہے. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. یہ اصل میرے نزدیک ایمان کے سب سے بڑے امتحانوں میں سے یہ امتحان ہوتا ہے، مطلوب کا امتحان، محبوب کا امتحان. جیسے پیرنٹس ہیں، ایک بیٹا ہے، مشکلوں سے جا کے ایک بیٹا ہوا، بیٹے کی پرورش کی، 18 سال کا ہوا، 19 سال کا ہوا، 20 سال کا ہوا، کالج سے گریجویٹ کر رہا ہے. جس دن گریجویٹ کر رہا ہے، واپسی میں گریجویشن سیریمونی سے واپس آ رہا ہے، موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ جو خوشی کا دن تھا اس دن اب وہ جنازے والا دن ہو گیا. ماں ڈپریشن میں چلی گئی، اس کو یقین نہیں آ رہا یہ ہوا کیا میرے ساتھ. باپ خاموش، سب آئسولیٹ ہو گئے، سوشلی آئسولیٹ ہو گئے. ان کے تو آنسو نہیں رک رہے. کچھ عرصے کے بعد باپ جو ہے وہ فادر اپنی وائف کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 20 سال کے لیے کھلونا دیا تھا کھیلنے کے لیے، ایک نعمت دی تھی، اسی کی دینے کی تھی، جس نے دی تھی اسے نے واپس لے لی. ہمیں ان 20 سالوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس کے ذہن میں کیا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا، اس کے دل کو راہ دکھا دے گا. یہ نعمتیں، انسان کی نعمت، اولاد کی نعمت، والدین کی نعمت، زوج کی نعمت، دوستوں کی نعمت، پیسوں کی نعمت، رشتوں کی نعمت، یہ ساری نعمتیں جو ہے نا، یہ نعمتیں ہیں لیکن یہ مطلوب نہیں ہیں.